السلام علیکم. میں ڈاکٹر فارغ بخاری آپ سے اس وقت کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آئے ہوئے تقریباً آپ کہہ لیں 1-2 ہفتے ہو گئے ہیں، اور یہاں پر مجھے جو سب سے امپورٹنٹ فرسٹ امپریشن مل رہا ہے پبلک سے، وہ یہی مل رہا ہے کہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہوا ہے، اور ٹیکسیشن جو ہے بہت زیادہ illicit طریقے سے امپوز کی جا رہی ہے، اور زیادہ جو متاثر ہو رہا ہے وہ غریب طبقہ ہو رہا ہے کہ جن کے گھر کی انکم ایوریج انکم ہی مشکل سے 30-35 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. ان کے اوپر اتنی ہیوی ٹیکسیشن ہے بجلی کے بلوں میں، جیسے کہ اگزامپل ہے کہ اب وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم بجلی کا بل دیں کہ یا ہم کھانا کھائیں. اور یہ ٹاپک بہت زیادہ ڈسکس ہو چکا ہے، اور ہر شخص ڈسکس کر رہا ہے کہ اس کو کیسے سالو کرنا ہے، لیکن سلوشنز بتانے کی بجائے وہ بار بار IMF کا ہی ایک ریٹورک جو ہے دوبارہ سے نریٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، یا پھر رہ دے کہ اچھا جی سیاست میں ڈفرینٹ گورنمنٹ لے کر آئی جائے. We have been through a number of governments, one after another. ہم نے عمران کی گورنمنٹ بھگتی ہے، جس کے اندر بھی ریکارڈ مہنگائی ہوئی تھی، خودکشیاں بھی ہو رہی تھیں، لوگ اپنے بچے بھی بیچ رہے تھے. اور اس کے بعد یہ شہباز کی حکومت آئی، جو کہ آپ کہہ لیں نواز شریف کی بھی تھی، PDM کی. وہی لوگ تھے جنہوں نے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ تھا ان کے پاس. وی وینٹ تھرو 2 فائنانس منسٹرز، مفتاح کے بعد اسحاق ڈار. اینڈ what was the result؟ کہ ڈی ویلیویشن ورسن ہو گئی کرنسی کی، انفلیشن ورسن ہو گئی. IMF کی دوبارہ سے اس کو کنٹرول دے دیا گیا پاکستان کی اکنامک پالیسیز کا، فسکل پالیسیز کا، اور IMF نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا. سلوشن کسی کے پاس نہیں تھا، نہ عمران کے پاس تھا، نہ اس کے فائنانس منسٹرز کے پاس تھا، جس میں اسد عمر ہے، اس کے بعد شبر زیدی ہے، اس کے بعد ترین ہے، شوکت ترین ہے. یہ سب لوگ ون آفٹر اندر آئے ہیں، اور انہوں نے عوام کو مزید مہنگائی کی چکی میں پسوایا ہے، اور IMF کے منتے ترلے کرتے رہے. اس اور ڈی ویلیویشن کی جو سائیکل تھا وہ نان سٹاپ چلتا رہا. پھر اسٹیٹ بینک کو انہوں نے اٹانومس کر دیا اور پاکستان کی ساورینٹی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد پھر جب ان کی حکومت گئی ہے تو یہ شہباز کی حکومت آئی ہے، اور شہباز نے بھی ویری بیڈ پالیسیز ون آفٹر انادر امپلیمنٹ کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی اس طرح سے سنبھل نہیں سکی کہ جیسے اسے سنبھلنا چاہیے تھا. ایک اسمارٹ انسان جو کہ انٹلیکچوئل ہو، جس کو ہو نوز ہز سبجیکٹ، جیسے کہ اب میں میڈیسن میں ہوں، میرے پاس اگر کوئی کمپلیکیٹڈ کیس آتا ہے، سیپٹک پیشنٹ ہے، اور میں نے ساری زندگی میڈیسن پڑھی ہے، اور سیپٹک پیشنٹ ہے جس کو کارڈیک ڈیزیز بھی ہے، جس کو اسٹروک بھی ہوا ہے، جس کی ملٹی آرگن فیلئر ہے، جس کے گردے بھی فیل ہو گئے ہیں، ڈائلسس پر ہے، لیور بھی اس کا شاک لیور میں گیا ہوا ہے، پریشر سپورٹ پر ہے. تو میرے پاس وہ کیس پہلے دن آتا ہے تو میں کیا کروں گی، میں کیسے اس کے ساتھ مینیج کروں گی؟ میں ایسا نہیں کروں گی کہ میں اس کی انفیکشن کو ورسن کر دوں. اگر اس کو کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا ہے تو میں اس کا ایک اب اس کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن کروا دوں، اور اس کو وینٹیلیٹر ایسوسیٹڈ نمونیا آن ٹاپ آف دیٹ کرا دوں، یا اس کو سی ڈف کولاٹس کرا دوں، یا پھر میں اس کو مزید جو ہے ہارم کروں یا ڈیمیج کروں اس کی ہیلتھ کو، جتنا کہ وہ آلریڈی ڈیمیج ہو چکا ہے، یا میں اس کو فلڈ کر دوں ود مور نیفروٹاکسک اینٹی بایوٹکس یا ڈرگس، کہ جس سے اس کی گردوں کی جو ریکوری ہے وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو جائے. تو یہ یا پھر میں اس کو بلڈ تھنرز پہ ڈال دوں اگر اس کا ابھی ریسنٹلی اسٹروک ہوا ہے اور اس کی برین ہیمریج ہو جائے. سو آئی ہیو کاز مور ڈیمیج ٹو دیٹ پیشنٹ. میں نے اس کی زندگی سیو کرنی تھی، لیکن سیو کرتے کرتے میں نے اس کو اور زیادہ ڈیمیج کر دیا. یہ دس از مائی اپروچ آف ٹرائنگ ٹو ایکسپلین اٹ ٹو یو، کہ جو بھی سارے کے سارے سیم ٹام ڈکسن ہیریز جو ہماری پولیٹیکل مین اسٹریم پارٹیز میں گھوم پھر رہے ہیں، they don't know what they're doing. They have no clue how to manage the economy. They have no idea what kind of a policy is going to work in this country. They have no intention
of changing the lifestyle of an average Pakistani. پچھلے اتنے سالوں سے ہم وہی بکواس ان لوگوں سے سن رہے ہیں، اور اتنے سال ہو گئے ہیں کہ اب ایک جنریشن جو ہے وہ جوان ہو کے اس کی شادیاں ہو گئی ہیں، اس کے بچے ہو گئے ہیں، وہ بچے جوان ہو رہے ہیں. نا دے آر ڈسکسنگ، چھوٹے چھوٹے بچے، اب یہ 10-11 سال کے بچے ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کیسے ریسکیو کیا جائے، پاکستان کو کیسے سیو کیا جائے. پھر آپ کی جو زیادہ میجورٹی ہے وہ 35 ایئرس سے ینگ بچے ہیں جو کہ اس وقت اپنے پرائم ٹائم پر ہیں. ان کو اتنا مس گائیڈ کیا جا رہا ہے لے دے کہ اچھا یہ تو آرمی کا قصور ہے، یہ تو آرمی ایسا کرتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ کی یہ ساری کی ساری یہ جو گورنمنٹ پالیسیز، جو فسکل پالیسیز ہیں، اکنامک پالیسیز ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کی ڈیموکریٹک سو کالڈ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز نے انسٹال کی ہیں، لانچ کی ہیں، پروموٹ کی ہیں، جس کے نتیجے میں کسانوں کو ان کا حق نہیں ملا، جن کے نتیجے میں لیبررز کو ان کا حق نہیں ملا، جس کے نتیجے میں انرجی کرائسس کو ڈیولپ کروایا گیا اور ایک انرجی ویکیوم ڈیولپ کیا گیا. مہنگی چیزیں خریدی گئیں، مارکیٹ سے کہیں زیادہ ہائی ریٹ پہ ہر چیز خریدی گئی، اور پھر ٹیکسیشن، انڈیو ٹیکسیشن، اور جو آپ کا جو مڈل کلاس ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کو پیرالائز کیا گیا. یہ سب کا سب آپ کی سو کالڈ الیکشنز کے تھرو آنے والی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے. کسی نے سلوشن نہیں دیا کہ آئی ایم ایف سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے. کسی نے کوئی ایک جو کہتے ہیں نا الگوریتھم بناتے ہیں، ایک پلان آف ایکشن بناتے ہیں کہ جس کے اندر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس ملک کو آپ نے کس طرح سے ریسکیو کرنا ہے. نہ صرف اکانومی بلکہ ایٹ دا گراس روٹ لیول کہ اس وقت جو لوگ اپنی بچیاں بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور گردے بیچ رہے ہیں. ہاؤ کین یو ڈی ایسکلیٹ دس ڈاؤن فال؟ نوبڈی ہیز اے سولوشن. اور کیا شور مچ رہا ہے کہ الیکشن کرائیں دوبارہ سے تاکہ یہ لوگ ہمارے سر پہ مسلط کیے جائیں، جس میں عمران خان ہے، جس کے اندر نواز شریف ہے، جس کے اندر شہباز شریف ہے، جس کے اندر زرداری ہے، جس کے اندر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو ہم نے ٹائم ٹیسٹڈ فیلئر آفٹر فیلئر ہم نے ان کو ٹرائی کر کے ہم ان کو بھگت چکے ہیں ایز اے نیشن. So until and unless we have a new party that has a completely new untested face اور نئے لوگ، ٹوٹلی نئے لوگ کہ جو آج تک انہوں نے گورنمنٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور جن کا کوئی مانیٹری اسکینڈل نہیں ہے، until and unless we have that option available، آپ کو الیکشن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اس وقت نمبر 1 فوکس ایز اے نیشن ہونا چاہیے کہ آپ نے امیڈیٹلی پاکستان کو کس طرح سے انرجی کرائسس سے نکالنا ہے. تو اس میں ایک سلوشن میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں. یو نیڈ ٹو گیٹ دیٹ انرجی پائپ لائن فرام ایران، پیریڈ. دیر از ایبسولوٹلی نو وے کہ آپ امریکہ ہمارے سے ناراض ہو جائے گا. امریکہ آپ سے نہیں ناراض ہوگا. آپ امریکہ کو کہہ دیں، آپ یو ایس کو کہیں کہ until unless you give us an alternative, viable, sustainable option to be able to tackle our energy crisis، کہ جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو غریب طبقہ ہے which are I'm talking about millions and millions of people، کروڑوں لوگ جو ہیں اس وقت وہ سروائیو نہیں کر پا رہے انرجی کرائسس کی وجہ سے. until unless US has a better option than Iran، we have to go to Iran. آپ کو فوراً سے پہلے یہ انرجی پائپ لائن سٹارٹ کرنی پڑے گی. آپ کو ایران سے آئل لینا پڑے گا، آپ کو ایران سے گیس لینی پڑے گی، اور ایران کے ساتھ آپ کو اپنے تعلقات کروانے پڑیں گے، چاہے بیکاز دس از ناٹ آر وار. پاکستان از ناٹ ایٹ وار ود ایران، یو ایس کی لڑائی ہے ایران کے ساتھ، پاکستانیوں کی لڑائی نہیں ہے. وہ ان کا ہے ہیڈ ایک، ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ آر ہیڈ ایک. ہمارا ہیڈ ایک یہ ہے کہ اس وقت ایک ماسی کے گھر کا بل جو ہے وہ 7,000 روپیہ آ رہا ہے. ایک عام 30,000 روپے کی نوکری کرنے والے کا گھر کا بل جو ہے وہ 10,000 آ رہا ہے.
اس نے باقی گھر کا کرایہ بھی دینا ہے, اس نے گھر کا بجلی کا بل بھی دینا ہے, اور اس نے گروسری بھی کرنی ہے, اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ, ہمارا ہیڈیک یہ ہے, اور نہ آئی ایم ایف کے پاس ہمارے لیے کوئی سلوشن ہے, نہ یو ایس کے سارے مانیٹری انسٹیٹیوشنس کے پاس ہمارے لیے کوئی سلوشن ہے. ان کو دے وانٹ اس ٹو ایکسیپٹ دیئر وارز ایز آر وارز, کہ جس طرح سے ہم نے وار اگینسٹ ٹیررزم میں اتنے ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں, اتنا تقریباً 1 لاکھ ہمارا بندہ شہید ہو گیا, ہمارا $500 بلین کا نقصان ہو گیا, اس کے بعد بھی ہمارے اوپر ہی یہ لیبل لگایا گیا کہ ہم ٹیررسٹ نیشن ہیں, اور انڈیا کی ساری بکواس کو ہمارے اوپر تھوپا گیا. So, I mean, that has to stop, you know. If US does not have a better solution for our energy crisis, we have to go to Iran. ایران سے بہتر اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے in order to deal with our energy crisis. اور وہ ایک انرجی ہماری پائپ لائن بن رہی تھی ایران سے, اور وہ ہمیں دوبارہ سے کرنی پڑے گی, اس کو ہمیں اسٹیبلش کرنا پڑے گا. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں. اینڈ دیر از ایبسلیوٹلی نو نیڈ ٹو بی اسکیئرڈ آف یو ایس. یو ایس کو آپ کی ضرورت ہے, یو ایس ہیز ٹو لسن ٹو یو, یو ہیو ٹو ٹیل دیم آپ ہمیں آلٹرنیٹیو انرجی آپشن دے دیں, وی ول گو فار اٹ. لیکن ہمیں اس وقت کوئی وائبل سسٹینیبل آلٹرنیٹیو انرجی کا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وی ہیو نو چوائس, وی آر گونا گو ٹو ایران بیکاز وی آر ناٹ ایٹ وار ود ایران. ایران ہمارا نیبرلی برادرلی کنٹری ہے, ہماری اتنی لمبی باؤنڈری لائن ہے ایران کے ساتھ, ہماری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ اس کی ہمارے ساتھ کوئی دشمنی ہے. وی can and we should have trade with Iran, and we should try to overcome this crisis at the earliest possible. It is the fastest way to be able to get rid of this energy vacuum. یہ امپورٹنٹ ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے ڈیلیگیشنز کو جانا چاہیے ایران, ان کے ڈیلیگیشنز کو ادھر آنا چاہیے, اور اس انرجی پائپ لائن کو فوراً سے پہلے اسٹیبلش کر کے انرجی کرائسس کو ریموو کرنا چاہیے. اور یہ سارے کے سارے جو بلز, بوگس بلز بھیجے گئے ہیں تمام کی تمام, جو پور کلاس کو, کہ کوئی میڈ کے گھر میں, ماسی کے گھر میں آپ 7,000 کا بل بھیج رہے ہو, اس کے گھر میں صرف ایک پنکھا چل رہا ہے, اس کے گھر میں صرف ایک بلب چل رہا ہے. فار گاڈ سیک, کیا یہ حرکتیں ہو رہی ہیں؟ آئی ایم ایف کے انڈر ہو رہی ہیں؟ آر یو گائز آؤٹ آف یور مائنڈ؟ چاہے آپ کی کوئی بھی حکومت ہو, چاہے کیئر ٹیکر ہو, چاہے نان کیئر ٹیکر ہو, چاہے پریویس پی ڈی ایم ہو, چاہے اس سے پہلے عمران پی ٹی آئی والے ہوں, یو گائز ہیو آل فیلڈ دا کنٹری miserably. کیونکہ آپ نے نہ عوام کی پرائرٹیز کو اوپر رکھا, نہ آپ نے عوام کی نیڈز کو اوپر رکھا, آپ نے صرف پالیٹکس کی, سیاست کی, عوام کی. آپ کو دس از دا پرابلم, کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ کرائسس کبھی ختم نہ ہو, کیونکہ یہ کرائسس ہوگا تو ان کی سیاست چمکے گی, یہ کرائسس ہوگا تو یہ ایک دوسرے کو کہہ سکیں گے کہ تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, ایک دوسرے کی طرف فنگرز پوائنٹ کر کے ایک دوسرے کے بارے میں بکواس کر سکیں گے, اور ایک الیکشن سلوگن کریٹ کر سکیں گے, اور اس کو اپنا ایک ووٹ بینک بنا سکیں گے اس کے اوپر. پی ٹی آئی یہی حرکتیں کر رہی, پورے کے پورے 4.25 سال انہوں نے کوئی ڈھنگ کی پالیسی نہیں بنائی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی بہتر ہوتی, جس کے نتیجے میں پاکستان کا انرجی کرائسس ختم ہوتا. یہ ایوب the guy, the energy minister, he's so corrupt. اس کے انڈر ہمارا, کیا آپ کے خیال میں انرجی سستی ہو گئی تھی؟ کیا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی حکومت میں کیا پاکستان میں یہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں؟ یہ ساری کے ساری جو مائنڈ پروگرامنگ چل رہی ہے کہ عمران از دا سو کالڈ سیویئر. وی saw how much he saved the country. He pushed the country into the dungeons of darkness. اور اس کے بعد جب اس کو نکالا, یہ شہباز آئے ڈائریکٹلی ان ٹچ ود نواز شریف. what did he do? اس نے کیا پاکستان کو سیو کر دیا, ریسکیو کر دیا؟ یہ جو زرداری گینگ ہے, ہم اس لیے سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس زندگی انہوں نے کیا حشر کیا ہوا ہے. سو وی ہیو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ دیم فار مینی ایئرز. اگر ہمارے اندر تھوڑی سی سمجھ ہے, شعور ہے, عقل ہے, تو ہم دوبارہ سے آزمائے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سے نہیں آزمائیں گے. We need new people, we need new faces, we need educated people who know what they're doing. ان لوگوں کو کوئی کلو نہیں ہے, رہ دے کہ ان کا یہی سولوشن ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جا کے ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاؤ. Why? Because it is easy. They're looking for the easy way out. There is no easy way out of this.
دے آر ایڈکٹیڈ. یہ ہیروئن سے بھی زیادہ مہلک قسم کی ایڈکشن ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو. آئی ایم ایف کی ایڈ، آئی ایم ایف کی پولیٹیکل جو لیوریج ہے اس کے اوپر، یہ ہیروئن سے بھی زیادہ، اوپیم سے بھی زیادہ ہیوی ایڈکشن ہے کہ جب ان کو وہ نہیں ملتی تو پھر ان کا نشہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور انہوں نے پوری کی پورے ملک کو صرف اور صرف اپنی ایڈکشن کی وجہ سے، اس ہیروئن ایڈکشن کی وجہ سے پورے ملک کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. اور یہ وڈرول ایفیکٹس ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ آپ کا جو یہ ہیروئن سپلائر، اسمگلر، آئی ایم ایف جو کہ ایکویولنٹ ٹو اسمگلنگ کارٹیل ہے، کہ جو پہلے زیادہ دیتا تھا ہیروئن، کہ پہلے ان کو عادت ڈالو، اب عادت پڑ گئی ہے تو اب وہ ہیروئن کی مقدار کم کر رہا ہے بیکاز اس کو کام کروانے ہیں. تو پھر یہ وڈرال ہو رہی ہے نا. اٹس ناٹ گوئن ٹو بی ایزی ٹو گیٹ دس کنٹری آف دس ایڈکشن ویشیس سائیکل کہ جس کی عادت آئی ایم ایف نے ڈالی ہوئی ہے اور وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے، کورس کر رہا ہے اس ملک کو. اب کوئی کسی کی عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، پرسپیکٹو ہوگا تو وہ اس ملک کو نکالے گا اس مشکل سے. اگر آپ کا مفتاح سے لے کے، اسحاق سے لے کے، شبر زیدی سے لے کے، شوکت ترین سے لے کر، یہ جو اسد عمر سے لے کے ہر فائنانس منسٹر نے، شیخ حفیظ سے لے کے ہر فائنانس منسٹر نے صرف آئی ایم ایف کی رٹ لگانی ہے اور کہنا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے چوائس بٹ ٹو گو ٹو دا آئی ایم ایف. تو what does that tell you? What does that tell you? کہ آپ کا جو اسمگلنگ کارٹیل کا ہیڈ ہے آئی ایم ایف، جو کہ ہیروئن سپلائی کرتا رہا ہے، پاکستان کو ہیروئن کی ایڈکشن کرائی ہے. آپ کے جو سو کالڈ سیویئرز جنہوں نے آپ کو اس ایڈکشن سے نکالنا تھا، ریہیب کرانی تھی، آپ کو اس کارٹیل کے چنگل سے نکلوانا تھا، وہ خود آپ کو بار بار اسی ہیروئن سپلائر اور ڈرگ کارٹیل کی گود میں لے کے جا رہا ہے. What does that tell you? They have no solution for you. So why do you want to go through another cycle of election to get them re-elected? جب ان لوگوں کے پاس آپ کی معیشت صحیح کرنے کا سلوشن ہی نہیں ہے تو آپ دوبارہ سے ایک الیکشن سائیکل میں جا کر اتنے اپنا اربوں روپیہ خرچ کر کے ان کو دوبارہ سے اپنے اوپر مسلط کرانے کی کوششوں میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ ان لوگوں نے بائی ہک اینڈ کروک آ جانا ہے کیونکہ آپ کا فزیولوجیکلی 60% جو رورل سیکٹر ہے وہ ان کے قابو میں ہے. رورل سیکٹر ان کے قابو میں ہے. فیوڈل لینڈ لارڈز، چودھریز، آپ کے وڈیرے، آپ کے سردارز، وہ ان کے قابو میں ہیں. جس کے بیگ میں سب سے زیادہ فیوڈلز ہیں اس کے پاس سب سے زیادہ کانسٹیوینسیز ہیں. نواز کو یہ سمپل میتھمیٹکس پتہ تھا 2018 میں. عمران کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی جہانگیر ترین کے تھرو کہ جتنے فیوڈلز ہوں گے اتنی آپ کی کامیابی ہوگی. یہ جو زرداری اتنے سالوں سے سندھ کا بادشاہ بنا ہوا ہے یہ فیوڈلز کی وجہ سے بنا ہوا ہے. ایون یہاں پہ اربن سیٹنگ میں کراچی میں اس کی پاپولیرٹی ٹینک ڈاؤن ہو گئی. اس کے باوجود بھی حکومت سندھ میں کس کے پاس رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انٹیریئر سندھ میں اس کا سارا کنٹرول ہے. سارے فیوڈلز اس کو ووٹ دیتے ہیں اور ان کے نیچے گاؤں کے گاؤں لوگ ہیں، ان کے نزدیک، ان کے انڈر کروڑوں پاکستانی ہیں جو کہ آپ کے جس کے پاس فیوڈلز کا ووٹ ہے، اس کے پاس پارلیمنٹ ہے، اس کے پاس پاکستان کا پریزنٹ اور فیوچر ہے. تو مجھے بتاؤ کہ کیسے آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے؟ اور یہ لوگ آئی ایم ایف کو، یو ایس کو، اسرائیل کو، انڈیا کو اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ یہ کنٹرول ہو جاتے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے. اب سندھ میں اتنا تیل نکل رہا ہے، وہ تیل لے کے کون جا رہا ہے؟ نوبڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ کہ پاکستان میں ریسورسز ہیں، پاکستان میں گیس بھی نکل رہی ہے، پاکستان میں تیل بھی نکل رہا ہے، لیکن اتنے خراب کانٹریکٹس رائٹ اپ ہوئے ہوئے ہیں ود دیز فارن کمپنیز کہ پاکستانیوں کو اس تیل کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. وہ تیل سب سارا کا سارا باہر جا رہا ہے. آپ کے پاس اگر یہاں پہ سونے کے پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہوئے ریکارڈنگ میں کیا ہوگا؟ اب وہ جو ٹیتھیون کمپنی ہے وہ آپ کا سارا کچھ کھا پی کے
ڈکار لے کے ہڑپ کر کے چلی جائے گی، اور آپ کہو گے اچھا ہمارے پاس سونا بھی تھا، ویئر از اٹ، ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ ریڈ ٹیپ میں سارا کے سارے جو بینیفٹس ہیں وہ سارے کے سارے ڈسیمینیٹ ہو کے ایک ایوریج پاکستانی کے پاس کچھ بھی نہیں آنا ہے ان میں، جیسے کہ آج تک ہمارے کسی ریسورس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ایز اے نیشن۔ تو اس لیے میں آپ کو کائنڈلی ریکویسٹ کر رہی ہوں، ایران سے انرجی کا فوراً سے پہلے کانٹریکٹ کریں۔ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، یو ہیو ٹو ڈو وٹ از دا بیسٹ فار یور کنٹری۔ چاہے جو بھی کاکر کی حکومت ہے نا، ہی از اے کیئر ٹیکر بٹ ہی اسٹل ہیز ٹو ریسکیو دا کنٹری۔ یہ 7,000 کے 10,000 کے غریب طبقے کو آپ انرجی کے بلز بھیج رہے ہو، یہ فوراً سے پہلے کینسل ہونے چاہیے اور ری ایشو کرنے چاہیے انرجی بلز۔ سب سے پہلے بات تو سولر میں انویسٹ کریں۔ یہ گاؤں میں آپ کی جو ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں، چھوٹا سا ایک نلکا لگاتی ہیں، اس کے اوپر اتنی بڑی پلیٹ لگا دیتی ہیں۔ یو نیڈ ٹو drive the entire philanthropic efforts towards providing energy to the rural sector۔ کیا مطلب ہوا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ساری کی ساری این جی اوز جو اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جن کا تھوڑا بہت بھی ایکسیس ہے رورل سیکٹر میں، ان کو آپ کہہ دیں کہ اس وقت آپ کی پرائیورٹی فنڈنگ جو آپ کی آ رہی ہے وہ سب کی سب آپ ڈسپرس کریں انٹو providing solar panels to each and every household۔ یہ میں آپ کی بات کر رہی ہوں کہ جو بھی آپ کا $2 a day $3 a day کے اوپر طبقہ آپ کا رہ رہا ہے رورل سیکٹر میں، ہر چھوٹے گھر میں ایک سولر پینل دے دیں ان کو، تاکہ ان کی ڈپینڈنس الیکٹرک گرڈ کے اوپر مت رہے، ان کے گھر میں بلب اور ایک پنکھا چلتا رہے، تو ان کے اوپر گھر میں بجلی کا بل بھیجنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ گرڈ سے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ فیسیبل ہے، یہ ایک ہفتے میں کیا جا سکتا ہے، یہ ود ان دا نیکسٹ 30 days آپ ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں کہ آپ کروڑوں گھروں کو ایک سولر پینل دے دیں جس میں ان کا ایک پنکھا اور ایک بلب چل جائے۔ اور یہ آپ کو گورنمنٹ سے آپ نے کیا نکالنے پیسے؟ آپ کی جو ٹاپ کی جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں پاکستان بیسڈ، سیلانی والے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہر ایک کو دیگوں پہ دیگیں بریانیاں کھلائیں اور شتر مرغ جے ڈی سی جو شتر مرغ کھلا رہی ہوتی ہے، شتر مرغوں کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو اس وقت، ان کو ایک سولر پینل کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کا انرجی کرائسس جو ہے وہ فوراً سے پہلے ختم کیا جائے۔ جب یہ آپ کے بلو دا پاورٹی لائن لوگوں کو، جیسے ماسیوں کے گھر ہیں، جیسے کہ یہ جو آپ کی ہاری ہیں، کسان ہیں، ان کے گھر ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے گھر ہیں گاؤں میں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 60% آف پاکستان، جس میں 90% جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہاری کسان ہیں یا لیبر طبقہ ہے جو کہ گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، وہاں پہ اب ایک ان کا پنکھا ہوتا ہے اور ایک ان کا بلب ہوتا ہے بس۔ اس کے لیے آپ ان کو ایک سولر پینل دے دیں، وہ سولر پینل ان کا لگ جائے گا، یہاں پہ دھوپ اتنی پڑتی ہے، دے کین ایزیلی جنریٹ الیکٹریسٹی۔ یا آپ کا تقریباً میں آپ کو بتا رہی ہوں 50% آپ کا پاکستان سیلف ریلائنٹ ہو جائے گا ود ان 1 month، اگر آپ ساری کی ساری نان پروفٹ این جی او طبقے کو ڈرائیو کر دیں ٹورڈز پرووائڈنگ ون سولر پینل پر ہاؤس ہولڈ۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گھر کو 4 سولر پینلز مل گئے ہیں اور باقیوں کو ایک بھی نہیں ملا، جو کہ ہمارے یہاں پہ بہت کامن ہے فلانتھروپک طبقے میں، کہ ایک جگہ پانی ہے ہی نہیں تو دوسری طرف آپ نے 36 آر او پلانٹس لگا دیے ہیں۔ دس ہیز ٹو بی کائنڈ آف ریگولیٹڈ الیکٹرانکلی، کہ اس میں آپ لوکل بیوروکریسی کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں، جیسے ڈی آئی جی ہیں جو آپ کے لوکل ایریاز میں کمشنرز ہیں، ان سے مل کے یہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے کہ ان ایریاز میں اتنی ہاؤس ہولڈز ہیں، اتنی ہاؤس ہولڈز کے گھروں میں یہ انکم سکیل ہے، اور یہاں پہ دے آر ڈیزرونگ، اور یہاں پہ ہم ایک سولر پینل ان کو دے رہے ہیں۔ آپ سولر پینلز دے دیں، آپ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں 50% پاکستان جو اس وقت رورل سیکٹر میں ہے، جو انڈر دا پاورٹی لائن ہے، اس کو فوراً سے پہلے وہ انرجی کرائسس سے نکل آئیں گے۔ باقی رہ گیا اربن سیٹنگ میں بھی جو آپ کے سلم ایریاز ہیں، ایک تو آپ کی مڈل کلاس ہے نا جو اپارٹمنٹس میں رہتی ہے یا پھر چھوٹی محلوں میں رہتی ہے، وہ پھر بھی مڈل کلاس ہیں، ان کے اور ایشوز ہیں، لیکن جو امیڈیٹ ایشوز جو کہ آپ کو ریسکیو کرنے والے ہیں وہ آپ کا سلم ایریا ہے۔
سلم ایریا جہاں پہ جو آپ کا ورکنگ کلاس ہے، جو آپ کی بلو کالر آپ کے ورکرز ہیں، لیبررز ہیں، آپ کے جو بیسکلی مزدور طبقہ ہے، وہاں پہ آپ نے جا کے سولر پینلز دینے ہیں، اور وہ بھی آپ این جی اوز کے تھرو کر سکتے ہیں. تو یہ اب آپ کریں گے تو آپ کو امیڈیٹلی پھر ایک تو آپ کو وہاں پہ الیکٹریسٹی کے بلز بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب سوچیں جو بندہ جس کو 7,000 کا بل ملا ہے، 10,000 کا بل ملا ہے، اور اس کی 30,000 کی اس کی انکم ہے پورے گھر کی، اس کو کتنی ریلیف مل جائے گی جب اسے ایک سولر پینل مل جائے گا فری آف کاسٹ، اور اس کو بجلی کا بل نہیں آئے گا. دیٹس لائک آٹومیٹکلی اس کی آپ نے 1/3 انکم آٹومیٹکلی اس کو ریلیف دے دیا. تو یہ کائنڈلی یہ کریں، کوئی سلوشنز لے کر آئیں. یہ بکواس، یہ الیکشنز کی بکواس، یہ کہانیاں. اب آپ میری بچوں سے درخواست ہے جو 35 سال سے کم زیادہ ووٹر طبقہ ہے، پلیز کائنڈلی ان لوگوں کی بکواس میں مت آئیں. ان سے پوچھیں، سوال کریں، آپ کے پاس سلوشن کیا ہے، آپ کے پاس کیا آئیڈیا ہے. اور میں تو کہوں گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، کسی بھی ایسی پارٹی کو، پہلے تو آپ یہ کنڈیشنل کر دیں کہ کوئی پارٹی، چاہے پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این ہو، جب تک کہ ان کے پاس پورا اپنا اکنامک سلوشنز اینڈ اکنامک جو انہوں نے ایک ایکشن پلان ہے وہ نہ شیئر کریں الیکشن کمیشن کے ساتھ، تب تک اس پارٹی کو لائسنس ہی نہیں ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن لڑ سکے. اس چیز کو مینڈیٹری کر دیں. ایک تو ایجوکیشن مینڈیٹری کریں کہ ایٹ لیسٹ ماسٹرز لیول کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، ماسٹرز لیول کی. یہ ان پڑھ لوگوں کے ہاتھوں میں پارلیمنٹ نہیں دینی، پیریڈ. یہ جو اب زمانہ جا رہا ہے، ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، اب یہ ان پڑھ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ پارلیمنٹس نہیں دے سکتے ملکوں کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کہیں کھڑا ہو ان دا فیوچر. ایک تو ان کی منیمم ڈگری ماسٹرز لیول کی ہونی چاہیے، جن کو بھی اجازت ملے الیکشن لڑنے کی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی کانسٹیٹوینسی ہو، چاہے یو سی کا الیکشن کیوں نہ ہو، دے ہیو ٹو ہیو اے ماسٹرز ڈگری، پیریڈ. اور یہاں پہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے ماسٹر لیول کے لوگ ہیں کہ جن کو اگر باغ دوڑ دے دی جائے تو دے کین ڈو ونڈرز ان دا کنٹری. لیکن یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آنی چاہیے، امینڈمنٹ آنی چاہیے کہ آپ کی منیمم جو ایجوکیشن ہے وہ ماسٹرز لیول کی ہونی چاہیے. You should have at least this many years of education behind you before you can even think about running for any kind of office in Pakistan. اب یہ دیکھیں نا، سی ایس ایس آفیسرز ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، ان کی پڑھائی ہوتی ہے، ان کا ریگریس پروسیس ہوتا ہے، اس پہ آپ نے کتنے کرائیٹیریا رکھے ہوئے ہیں. سی ایس ایس کا ایگزام اتنا ٹف ہوتا ہے پاس کرنا، پھر اس کے بعد ان کا انٹرویو پروگرام، اس کے تھرو نکلنا، یہ سب کچھ کتنا آپ نے ہائی ٹیک کیا ہوا ہے. the smartest people get into it. تو پارلیمنٹ پہ آپ نے کیوں کھلا سب کچھ چھوڑ دیا ہے؟ پارلیمنٹ کو تو آپ نے جو خبیث بدماش اور جو آپ کے بھیڑیے ہیں ان کے حوالے کر دیا ہے. کیوں نہیں وہاں پہ ایجوکیشن کا ایک منیمم لیول ڈالا جاتا؟ پھر ان کی ایک کریڈیبلٹی رپورٹ چھپنی چاہیے. دے نیڈ ٹو ہیو اے کیریکٹر سرٹیفکیٹ فرام دا لوکل پولیس ڈپارٹمنٹ کہ ان کا کوئی ٹریک ریکڈ نہیں ہے، ان کا کوئی کرمنل ریکڈ نہیں ہے. یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، باتیں میں لکھ کے دے چکی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو بھی پارٹی اپنے آپ کو رجسٹر کرا رہی ہے ٹو اسٹینڈ اپ ان دا الیکشنز، اس کو اپنا اکنامک لائے عمل، الگوریدم، ایکشن پلان الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا before they can qualify to run for office, for any kind of office in Pakistan. Make these changes and I can promise you inshallah پاکستان چینج ہوگا. لیکن جب تک یہ چینجز نہیں آئیں گی، آپ بیٹھ کے یہاں پہ 100 دفعہ سوچتے رہیں، نہیں اپنی طرف سے پارٹیاں بناتے رہیں. اب مفتاح ادھر جا رہا ہے، اب اسحاق ادھر جا رہا ہے، اب شبر زیدی ادھر جا رہا ہے، اب شوکت ترین ادھر جا رہا ہے، اینڈ یو نو دا لوٹاز آر گوئنگ ہیئر اینڈ دیئر. جہانگیر ترین ادھر جا رہا ہے، اینڈ آل دا پارٹیز یو نو، یہ فواد چودھری اینڈ آل دیز پیپل اینڈ دیٹ وومن جو کیا اس کا نام ہے، فردوس عاشق اوان. I mean all these people are professionals. For them it's a business. Politics is a business. It's not for service. It's a business for them. ان کے لیے یہ بزنس ہے. تو
اب وہ نئی پارٹی بنا کے بیٹھ جائیں گے اینڈ دے گونا ڈو دا سیم پالیسیز دیٹ دے ہیو ڈن انڈر دا ویریس پریویس گورنمنٹس جس سے ہم تنگ آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے کائنڈلی اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان بدلے تو یہ کچھ کریں آپ. اللہ حافظ. السلام علیکم.